ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ جو پہلے کولڈ وار تھی اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا، اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کولڈ وار، اس سے بھی اب پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے اسی جس طرح ہم پچھلی بار حصہ بنے تھے کولڈ وار میں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. کل وزیر اعظم نے اناؤنس کیا کہ پاکستان کسی بھی کولڈ وار کا حصہ نہیں بنے گا. انہوں نے بالخصوص ذکر کیا ہے جو چائنا اور امریکہ کے درمیان سویرنگ ٹائز ہے اس کے حوالے سے، اور ڈیموکریسی سمٹ ایک امریکہ کی جانب سے ارینج کیا گیا تھا 9 اور 10 دسمبر کو ورچوئل ایک سمٹ ہونا تھا جس میں پاکستان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، لیکن پاکستان نے اس موٹ اور سمٹ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خاص طور پر ایسے کسی بھی پلیٹ فارم کو نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں پر انڈیا بھی موجود ہو. پاکستان اپنی ریزرویشن پارٹیسپیشن کے بعد بھی رجسٹر کروا سکتا تھا، لیکن جو ہم نے سٹوری ڈگ آؤٹ کی ہے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، مختلف ریزنز پرنٹ میڈیا میں بھی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی، اوور آل پریس میں بھی اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن جو ریزنز ہم نے ڈگ آؤٹ کی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو چین کی جانب سے کہا گیا کہ اس سمٹ کا حصہ مت بنیے، اور خاص طور پر اس وقت جب امریکہ نے تائیوان کو بھی مدعو کر دیا، انوائٹ کر لیا، حالانکہ تائیوان ڈیموکریسی نہیں ہے. اور اس حوالے سے پاکستان کو کب پتا چلا؟ ہمیں یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک ہفتہ پہلے ہی پتا چلا کہ تائیوان بھی اس سمٹ کا حصہ بنے گا، جس پر چین نے پاکستان کو اپروچ کیا کہ ہمارے یہ ریزرویشنز ہیں اس سمٹ کے حوالے سے، لہٰذا آپ کو اس سمٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور ہمارے ذرائع کے مطابق روس نے بھی پاکستان کو اپروچ کیا اور روس نے بھی کہا کہ آپ کو اس سمٹ میں نہیں جانا چاہیے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پری ڈومیننٹلی یہ سمٹ کس لیے ہو رہا ہے. یہ بنیادی طور پر چین اور رشیا کے اگینسٹ ایک بلاک بننے جا رہا ہے، اس لیے اس سمٹ کا پاکستان کو حصہ نہیں بننا چاہیے. اور پھر اسی حوالے سے پاکستان نے اپنے ریزرویشنز کنوے بھی کیے. وینڈی شرمن صاحبہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں ان کو بتایا تھا، سیکرٹری خارجہ سہیل احمد صاحب کی ان سے ٹیلی فونک بات ہوئی، ان کو بتایا گیا کہ ہم اس سمٹ کا اس لیے حصہ نہیں بن رہے ہیں کہ جو آپ نے 24 ہیڈز کا ایک راؤنڈ ٹیبل رکھا ہوا ہے اس کا آپ ہمیں حصہ نہیں بنا رہے ہیں، کسی انٹر ایکٹیو سیشن کا بھی حصہ ہم نہیں ہے، جبکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 3 یا 5 منٹ کی صرف اسٹیٹمنٹ آپ کو پریزنٹ کرنی ہوگی، تو اس لیے ہم اس سمٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. جس پر وینڈی شرمن صاحبہ نے کہا بھی کہ آپ چین کی وجہ سے، چین کے تحفظات کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اس سمٹ کا حصہ نہیں بن رہے، لیکن ہم نے پھر انڈورس کیا کہ نہیں، ہم اپنی وجہ سے اس سمٹ کا حصہ نہیں بن رہے. تاہم اس پر جو چین کے سفیر ہیں پاکستان میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا دفتر خارجہ میں آ کر. اس پر بات کریں گے کہ کیا 2 بلاکس بننے جا رہے ہیں، کیا سرد جنگ شروع ہو چکی ہے. دوسرا ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا افغانستان اور بائیڈن کی فون کال عمران خان صاحب کو نہ آنا بھی اس سمٹ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بنا ہے. اس حوالے سے جو ہماری بات ہوئی ہے ذرائع سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں فارن آفس کی جانب سے آخری کوشش کی گئی تھی کہ بائیڈن اور عمران خان صاحب کی بات ہو جائے، لیکن اس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے کوئی کوشش نہیں کی ہے کہ یہ رابطہ ہو سکے، یہ ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہو سکے بٹوین 2 ہیڈز آف اسٹیٹس. اس کے بعد جتنی بھی ایفرٹ کی گئی ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے، جو کہ فارن آفس کی رائے ایڈوائس کے برعکس تھی. بلکہ آج بھی ایک 4 رکنی وفد جو کانگریس، امریکی کانگریس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملا ہے، اس میں بھی فارن آفس کی جانب سے وزیر اعظم کو یہ ایڈوائس بھجوائی گئی تھی کہ آپ نے ان سے ٹیلی فونک کال کی کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی ایفرٹ کی ہے مارچ کے بعد انہوں نے اپنے تئیں کی ہے، جس پر امبیرسمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا. آج بھی جو امریکی کانگریس ڈیلیگیشن ہے اس سے جو باتیں ہوئی ہیں چین کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ڈیٹ ٹریپ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے چین آپ کو، اس لیے آپ کو چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور جو فائنینشیل ریلیشنز ہیں ان کو ضرور ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں ایک تو بلاکس کی پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہتے، دوسرا آپ کو بھی چاہیے کہ چین کے ساتھ تعاون کو مزید بڑھائیں، انہینس کریں اور ڈائیلاگ بھی کریں، ڈائیلاگ کر کے چین کو انگیج کریں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہیومن کرائسس ایمرج ہو رہا ہے افغانستان میں، اس حوالے سے بھی آپ کو دوبارہ سے اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کم از کم ہیومینیٹیرین ایڈ وغیرہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر اس پر امریکی وفد کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں
اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو پاکستان نے کہا ہم اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا کی جانب سے پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا ہے. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے کہ فون کال کا نہ آنا، افغانستان کے حوالے سے بلیم گیم امریکہ کی، یہ کتنے بڑے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے پاکستان نے اس سمٹ کا حصہ بننے سے ابسٹین کیا، اور خاص طور پر چین کی جو فورن پالیسی ہے وہ کیا تبدیل ہو رہی ہے، چونکہ پہلے کبھی بھی چین نے پاکستان کو فورس نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی فورن پالیسی کو ایک خاص سمت میں لے کے جائے. اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے جو فائنینشیل کانسٹرینٹس ہے وہ نیکسٹ ٹائم بھی جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے فورن فرنٹ پر، اس میں ڈیسیژن میکنگ میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے گا. ویک ڈیسیژن میکنگ ہوگی فورن پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے فیوچر میں. ہم نے اسی طرح کے ایل سمٹ میں بھی دیکھا تھا کہ پاکستان کے فائنینشیل انٹرسٹ سعودی عربیہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے کے ایل سمٹ سے وڈرا کرنا پڑا تھا. تو ہماری چوائسز جو ہیں یہ فائنینشیل روبسٹنس ویکنس کے ساتھ بدلتی جائیں گی فورن پالیسی پر، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، انہی تمام ٹاپکس پر ڈسکشن کریں گے. اعزاز چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، انتہائی کمپیٹنٹ سیکرٹری خارجہ رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. نجم الثاقب صاحب سینئر سفارتکار ہیں، سابق اسپیشل سیکرٹری ہیں، 11 ملکوں میں انہوں نے سرو کیا پاکستان کو بطور ایمبیسیڈر. بہت شکریہ. نغمانہ ہاشمی صاحبہ سینئر سفارتکار ہیں، چین میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں، بہت کمپیٹنٹ اور سیزنڈ ڈپلومیٹ رہی ہیں، ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سب سے پہلے اعزاز چودھری صاحب آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں پاکستان نے ڈیموکریسی سمٹ میں کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ جی، آپ کے جو ذرائع ہیں ان کے لیے احترام کے ساتھ میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہتا ہوں جو بھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہے. میرے خیال میں جو امریکہ نے یہ سمٹ کی ہے اس کے اوپر بہت سارے ابہام تھے. یہ بھی طے نہیں تھا کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک سیاسی چال ہے یا اقدار کا فروغ ہے، یعنی از اٹ پالیٹکس اورینٹڈ اور از اٹ ویلیوز بیسڈ. تو زیادہ تاثر یہی مل رہا تھا کہ یہ ایک سیاست ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ملکوں کو، اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ چین اور روس اور ترکی اور ان ملکوں کے خلاف ایک محاذ آرائشی نظر آ رہی. دوسرا، اس کے اندر ایسے ملک کے اعظم بھی شامل ہیں جو خدا جانے کس قسم کی جمہوریت ہیں. ہمارے مشرقی ہمسائے کے نریندر مودی صاحب، جن کے متعلق سویڈن کے وی ڈیم انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ انڈیا میں الیکٹورل آٹوکریسی ہے، یعنی انتخابی آمریت ہے. اس کے علاوہ فریڈم ہاؤس نے کہا کہ یہ پارٹلی فری ڈیموکریسی ہے. تو اگر ان کو وہاں بٹھانا ہے اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کرانا ہے وہاں پہ، اور تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو اس میں داخل ہونا چاہیے تھا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کی کو دھتکارا ہے یا ان کو پولیٹیکلی سنب کیا ہے. اس معاملے میں جو پریس ریلیز آئی تھی وہ بڑے اس معاملے میں کہہ رہی تھی کہ یہ تمام باتوں پر، یعنی ڈیموکریسی پر، ہم دو طرفہ چینلز پہ بات کریں گے امریکہ کے ساتھ، اور بڑی انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رہنا چاہیے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ چین کے پاکستان پہ دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے اس سمٹ میں شریک نہیں ہوا. میں دباؤ نہیں کہہ رہا ہوں، چین نے پہلی دفعہ ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اس سمٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تائیوان کی وجہ سے. میں دباؤ کی نہیں بات کر رہا ہوں. جی، تاثر آپ کی بات سے یہی مل رہا تھا کہ پہلے ہمیں سعودی عرب نے دبایا تو ہم کوالالمپور نہیں گئے. اب اس کی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہر ملک اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے. چین ایک دوست ملک ہے، چین سے کنسلٹ کرنا بنتا ہے، بہت اچھا کیا ہوگا. روس سے بھی بنتا ہے، ترکی سے بھی بنتا ہے. تو ایسی بات نہیں. بہت سارے مڈل ایسٹ کے ہمارے دوست ہیں، وہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں. تو پاکستان اگر اس میں شامل نہیں ہوتا
تو کوئی ایسی معیوب بات نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس کے اندر مقالے پڑھے ہیں جس میں کہا گیا کہ جی آپ نے پولینڈ کو شامل کیا, ہنگری کو کیوں شامل نہیں کیا, آپ نے ہندوستان کو شامل کیا, برازیل کو کیوں نہیں کیا. تو کئی قسم کے اس میں تضادات آئے ہوئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کا فیصلہ درست تھا؟ بالکل 100% درست تھا, اور بڑے صحیح انداز میں پاکستان نے اپنے مفادات کے حساب سے اس میں کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کوئی دشمنی پالنی ہے, بلکہ دوستی رکھنا چاہتے ہیں. پر اس سمٹ کا محور چونکہ سیاست تھا, میرے خیال میں پاکستان کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. نجم ثاقب صاحب, آپ اس پاکستان کے ڈیسیژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ امریکہ کی اگر بات ہے تو یہ ان کے ایکشن کا سال ہے, ایئر آف ایکشن, اور ہم اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں جس طرح پاکستان اس دنیا کی بہت بڑی کوئی امپورٹنٹ کنٹری ہے, اور اس کے بیچ میں آنے سے یا نہ آنے سے پتہ نہیں کیا فرق پڑے گا. دیکھیے, یہ گلوبل گورننس کے مسئلے ہیں. کیا امریکہ نے, یاد رہے کہ اس جو آپ نے یہ سمٹ آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, یہ تھیمیٹک ایک تھی, اس میں 3 چیزیں تھیں: اتھارٹیرینزم کے خلاف, کرپشن کے خلاف, اور ہیومن رائٹس کی بات کرنی ہے. ڈیموکریسی کو سٹرینگتھن کرنا ہے, رینیو کرنا ہے, فوٹ فار اینڈ وغیرہ وغیرہ. اب اس کو اگر آپ امریکی اینگل سے دیکھیں تو وہ سیدھا سیدھا سا میسج ہے جو کہ پروو ہوتا ہے انوائٹیز کی لسٹ دیکھ کے, جو کہ پروو ہوتا ہے کہ ہم اس وقت چیمپئن ہیں اس دنیا کے گلوبل گورننس کے. ڈیموکریسی میں کتنے انٹرسٹڈ ہے امریکہ, یہ سب جانتے ہیں. اتھارٹیرینزم جو ہے وہ امریکہ میں کم ہے, کیا کرپشن امریکہ میں کم ہے؟ تو یہ سارا ڈھکوسلا جو ہے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس میں کوئی سیاسی حساب کتاب اس طرح کے ہیں. کچھ چیزیں پروو کرنی ہے. نمبر 1 کہ چائنا کو ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس ٹیبل پہ بیٹھے جس ٹیبل پہ ڈیموکریسی کی یا اہم معاملات کی بات ہونی ہے. نمبر 2 روس بھی اس میں شامل ہے. نمبر 3 سوری, وہ سارے ممالک جو اینٹی امریکہ ہیں یا وہ جو کہ جن کی پالیسی, فارن پالیسی, یا وہ بہیو نہیں کر رہے, وہ اس میں شامل نہیں. میں حیران ہوا اس کی لسٹ پڑھ کے. مجھے کچھ ملکوں کے نام پتہ لگے کہ کریباٹی بھی ایک ملک ہے, توالاؤ بھی ایک ملک ہے, ٹونگا اور پلاؤ بھی ایک ملک ہے جو کہ انوائٹڈ ہیں. ترکی اس میں نہیں ہے, ایجپٹ نہیں ہے, اس میں ٹیونیزیا نہیں ہے, اس میں ہنگری نہیں ہے. سوال یہ, اور اس میں بنگلہ دیش نہیں ہے. یقین کیجئے میں حیران رہ گیا. پتہ لگا مجھے کہ امریکن اسٹریٹجسٹ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ نیپال میں, مالدیو میں زیادہ جمہوریت ہے بنگلہ دیش کے یعنی مقابلے میں. جب یہ نظر آ گیا تو اب پاکستان کا یہ تھا کہ اس نے بیچ میں آنا ہے کہ نہیں. یہ جو بات ہے نا کہ جی وہاں پہ موقع مل جاتا, انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کی بات ہو جاتی, اس میں کرپشن چین کے حوالے سے ریزرویشنز پاکستان پریزنٹ کر سکتا تھا کہ ہمارے. پہلے تو یہ کلیئر کیجئے شاہد میاں کہ چین کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, کہ اس کے مفادات کی حفاظت پاکستان نے کرنی ہے. تو ہم امریکہ کو ناراض کرنے غلط بات ہے. کے متحمل ہو سکتے ہیں. آپ نے ابھی یعنی اپنے انٹرو میں بتایا یہ جو 4 سینیٹر آئے ہیں نا, یہ جو کمیٹی ہے ان کی انٹیلیجنس کی, اس کے پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ سے ایک جامع قسم کا وہ چاہتے ہیں, یعنی پیکج چاہتے ہیں جس میں کہ تمام قسم کے معاملات پہ ہم بات کریں, خاص طور پہ معاشی معاملات پہ. تو یہ کہنا کہ جی پرو چائنا کا مطلب ہے ہاسٹائل امریکہ, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, اور یہی ڈپلومیسی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نغمانہ ہاشمی صاحبہ, آپ پاکستان کے ڈیسیژن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا حل بھی تھا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے جنرلزم میں سینسیشنلزم بہت آ گیا ہے, اور فورن پالیسی جو ہے وہ ذرا بہت سوچ سمجھ کے پہ عمل کیا جاتا ہے اور بنائی جاتی ہے. تو میرے خیال سے تو جیسے بہت احسن طریقے سے اعزاز چودھری صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نہایت ایک سنجیدہ اور بہت اچھا فیصلہ ہے, کیونکہ اس وقت ہم بالکل یہ نہیں چاہیے کہ ہم کسی بھی ایسے پالیٹکس کا حصہ بنے جو ورلڈ کو ڈیوائڈ کرنے جائے ہو, اور کسی ایسی چیز کا حصہ بنے جس میں آدھی سے زیادہ دنیا کو ایلینیٹ ادرز میں ڈالا ہے. اور تیسری بات ہے کہ ٹھیک
ٹھیک ہے ہمارے چائنا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے بھی بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں. ابھی چین جو ہے وہ اپنے ایک سپر پاور بننے کے لیے جا رہا ہے. 2039 تک وہ باقاعدہ اسٹیبلش ہو جائے گا ایز دی نیکسٹ سپر پاور, اور وہ جو ان کے کنسرن ہے, جو ان کے انٹرسٹ ہے, ان کو بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں ڈیفینڈ کرنے کے لائق ہے. ہم ابھی بریک ایک چھوٹا سا لے لیتے ہیں تاکہ آپ کی آڈیو کو فکس کر سکیں اور پھر میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آتا ہوں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نغمانہ ہاشمی صاحبہ, ہم نے سمٹ میں پارٹیسپیٹ نہ کر کے ایک بلاک کا حصہ بن نہیں گئے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں نا اس قسم کی, وہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اصل میں فارن پالیسی کیسے کنڈکٹ ہوتی ہے اور پاکستان کے جو فارن ریلیشنز ہیں, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں, چاہے چین کے ساتھ ہیں, چاہے روس کے ساتھ یا باقی ملکوں کے ساتھ ہیں, ان کی جو انٹریکیسیز ہیں ان کا انہیں اس طرح ادراک نہیں ہے. میرے خیال سے پاکستان نے بہت ہی دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے, اس لیے کہ ہمیں بالکل بھی کسی بھی بلاک کا حصہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ, جیسے کہ میرے باقی کولیگ نے بھی کہا کہ اگر آپ ان کی دیکھیے لسٹ جن کو انہوں نے مدعو کیا ہے اس کانفرنس میں, تو مجھے دیکھ کے بہت حیرانی ہوئی کہ تائیوان کا نام وہاں کیوں ہے. کیونکہ امریکہ خود ون چائنا پالیسی پہ بلیو کرتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے, اور اس کے تحت تائیوان چین کا حصہ ہے, ساری دنیا اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. اسی طرح ترکی کو یہ کہنا کہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے, ایک کچھ عجیب سی بات ہے. بالکل صحیح ہے. اعزاز چودھری صاحب, اب چین اپنی پالیسی کو, اپنی فارن پالیسی کو دوسری طرز پر چلا رہا ہے, انفلوئنس کر کے اس نے وڈرا کروایا یہ تمام ممالک سے. حضور, یہ آپ بار بار ایک ہی منترا دہرائی جا رہے ہیں. ہم آپ کو بہت واضح طریقے سے بتا رہے ہیں کہ چین دباؤ نہیں ڈالتا, اور چین سے اگر کوئی مشورہ کرتا ہے تو وہ اس کو ایک سنجیدہ مشورہ دیتا ہے. اگر ہمارے اس پروگرام میں یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ پاکستان نے چین کے دباؤ کے تحت فیصلہ کیا ہے, تو میں آپ کو یہ بتاؤں تو میں اس کے سے متفق نہیں ہوں. آپ کے جو ذرائع ہیں ان کو دوبارہ کہیے کہ وہ دوبارہ جا کے دباؤ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, نہ ہی میرے ذرائع دباؤ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, چین ہمیں تمام ملٹی لیٹرل فورمز پر, یو این میں بائی لیٹرل فورمز پر بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. میں یہ بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہم بھی چین سے بہت دفعہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے کام کروا رہے ہوتے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ, وہ ہمیں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے. تو اسی طرح سے ہم نے بھی سپورٹ کی ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں, میرے ذرائع بھی یہ بات کر رہے ہیں. دیٹس آل. ہم نے کیا سپورٹ کیا ہے؟ ہم نے چین کو سپورٹ کیا ہے ادھر نہ جا کر, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. چینی ایمبیسیڈر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. ہاں, شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کیونکہ ان کے اپنے موقف کی بھی تائید ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھ کر کیا ہوگا. پاکستان کو بھی اس سمٹ کے پیچھے کی سیاست نظر آ رہی تھی. تو اگر چین کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن اگر اس کو کوئی اور رنگ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست بات نہیں ہے. چین کے ساتھ ناانصافی ہے. چین نے ہمیشہ ہمارا پاکستان کا ساتھ دیا ہے, ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کبھی انٹرفیئر نہیں کیا, کبھی کوئی پاکستان کی سوورینٹی یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی. اور پاکستان نے بھی ان کے جو فور کازز ہیں یا ان کی جو انٹرسٹ ہے ان کی حفاظت کی ہے. تو دوست ساتھ مل کر چلتے ہیں. لیکن یہ سمٹ میں جو فیصلہ کیا پاکستان نے اپنے انداز سے کیا ہے, اور میرے خیال میں درست انداز میں کیا, اور اس پہ بالکل انہوں نے یہ کوئی ایسا تاثر نہیں دیا امریکہ کو کہ اب ہم بڑے آپ سے خفا ہو گئے ہیں. اور امریکی ابھی بھی رابطہ کر رہے ہیں. آپ جی بالکل ٹھیک ہے. اعزاز چودھری صاحب, روس نے بھی پاکستان کو اسی سلسلے میں اپروچ کیا. روس کے اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں.
देखिए, जरूरी नहीं है कि रूस और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात को इस खाली जाविये से आप देखें। यकीनन रूस के अंदर एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को थोड़ा बेहतर किया जाए, और पाकिस्तान के अंदर भी ये ख्वाहिश है। लेकिन रूस और चीन को अमेरिका ने जो समिट में शामिल नहीं किया, उसके पीछे एक सियासत है, क्योंकि अब उनके आपस में मुसाबका शुरू हो चुका है जो जल्द ही सर्द जंग की शक्ल भी ले सकता है। इस वजह से वहां उनके अपने अंदाज हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, अगर वो रूस को पसंद आया है तो बड़ी अच्छी बात है, कोई इसमें क्या ऐब है। और इसी तरह तुर्की का भी आप कह सकते हैं, तुर्की को भी यकीनन पाकिस्तान का फैसला पसंद आया होगा। मुमकिन है सऊदी अरब और यूएई को भी पसंद आया हो, तो जरूर बड़ी अच्छी बात है। अगर लेकिन पाकिस्तान ने अपना फैसला किया है, तो एक कंट्रोवर्सी में लेकर आना और बार बार इसको इतना लपेटना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं। बिल्कुल सही है। नजमुल साकिब साहब, ये फॉरेन पॉलिसी के पाकिस्तान के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे जो एब्सटेन किए है पाकिस्तान ने? देखिए, सबसे पहले आपका ताल्लुक जिस जनरेशन के साथ है ना मेतला साहब, उन्होंने ये देखा है कि कोई भी बात अमेरिका से आ रही है तो वो बड़ी कीमती है। कोई भी बात अमेरिका से आ रही है, वाशिंगटन से आ रही है, तो उस पे अमल करना, उस पे बिल्कुल समझिए कि सवाबे दरैन वगैरह। अब अंदाजा लगाइए कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे इतना यकीन रखते हैं और हमें इतना क्रिस्प लगता है ब्रेकिंग न्यूज कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज इनवाइटिंग पाकिस्तान। यार, ये कैसे हो सकता है कि हम ना जाएं? ये वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से निकलने का वक्त है। थोड़ी सी खाबीदगी से जागिए प्लीज। इस वक्त हमें खित्ते में जो सूरत हाल है उसमें एक एक चीज को बड़ी एहतियात से कदम रखना पड़ रहा है, एक एक चीज को गौर से देखना पड़ रहा है, और फैसला करने में थोड़ी देर है और दिक्कत भी है। अब उसमें क्यों नहीं हमें यकीन आ जाता कि पाकिस्तान ने अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रख दी है, बजाय इसके कि ये देखें किसी प्रेशर के अंडर या किसी के कहने के अंडर हम ये क्यों नहीं मान रहे? इंडिपेंडेंट पॉलिसी के हमें नताइज भुगतना पड़ेगा। कल एक प्रोग्राम में शाहिद मैं उनसे कह रहा था कि ये खुशखबरी है पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जिनको ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि यार पाकिस्तान किस दिन अपने पांव पे खड़ा होकर कोई फैसला करेगा। ये उन फैसलों में से एक फैसला है। और याद रहे कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो इब्तिदा तो वहां से हुई थी। जब बेसिस की बात उस इंटरव्यू में हुई कि पाकिस्तान देगा कि नहीं, तो इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। उस एब्सोल्युटली नॉट से लेके आज तक देख लीजिए, आपको पाकिस्तान अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात बायलैटरल रिलेशन की ट्रैजेक्टरी जो है वो डाउन होती हुई नजर आ रही है। उसमें शामिल कर लीजिए वो सेनेट में जो बिल भी शामिल हुआ था। अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ हैं। अमजद शोएब साहब, हमने डेमोक्रेसी समिट में ना जाके कोई गलती की है, और क्या बाइडेन की फोन कॉल ना आना इसकी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बाइडेन की कॉल की कोई अहमियत रह गई है पीछे, उस पर तो बात करना भी बेकार है। पाकिस्तान मेरा ख्याल उससे आगे निकल चुका है, और आप मेरा ख्याल है कभी अपील हुए हैं उस पे नया दौर पे, क्योंकि नया दौर की थिंकिंग जो है ना वो बंदे को, एंकर को नॉर्मल नहीं छोड़ती, उसकी थिंकिंग को नॉर्मल कर देती है, क्योंकि उसकी फंडिंग आ रही है ना अमेरिका से। तो ये बड़ा दुख है, बड़ा मसला है। हमें जनरल साहब 74 सालों से हम यही करते आ रहे हैं। हम 74 सालों से हमने कुछ काम की कोई चीज नहीं की, बस एलर्जी किए जा रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसे ऐसे शवाहिद हैं। हमारे पास तो, आपके पास तो पीटीएम के खिलाफ भी सबूत थे, टीटीपी के खिलाफ भी सबूत थे, 10 और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ भी सबूत थे। फिर रिप्रोचमेंट भी हो गई, सुलह भी हो गई, टेबल टॉक भी हो गई, और उनको हमने मेन स्ट्रीम भी कर दिया। हमारे पास तो टीएलपी के अगेंस्ट भी सबूत थे, वो आज हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। ना करें, ना किया करें, बढ़ना चाहिए आगे। जी फरमाइए। मैं तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट का काम है, वो टीएलपी से जो जी चाहे बात करे, वो खुद इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं जो रीड कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मैंने देखा है कि जितने भी नया दौर पे अपीयर हुए उनकी थिंकिंग नॉर्मल रही नहीं। वो कंस्पिरेसीज की तरफ ज्यादा माइल नजर आते हैं, और वो थिंकिंग को या मैसेज को जो दुनिया को जाता है उसको गलत तरीके से पेश कर देते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, अगर अमेरिका की आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री देख लें
تو سب سے زیادہ امریکہ کو ہم نے ہیلپ کیا جب ان کی افغانستان میں فورسز تھی، اور ان کو جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے کیا، وہ ڈیپینڈنٹ تھے، وہ وہاں پہ بامبنگ تو کر سکتے تھے لیکن جا کے فٹ آن دا گراؤنڈ نہیں رکھ سکتے تھے اگر پاکستان ان کی مدد نہ کرتا۔ تو بدلے میں کیا ملا ہمیں؟ ڈو مور۔ یہ سائیکی سمجھنے کی ضرورت ہے امریکہ کی۔ جو کیا انہوں نے اس کے بعد اس کا سارا جتنا بھی ثمرات ملے وہ بھارت کو دے دیے، کیونکہ ہمارا کنسرن بھارت ہے اس خطے میں۔ لہذا آج اگر آپ ان کی سمٹ میں بھی چلے جاتے تو وہ انہیں خوش نہیں ہونا، تو انہوں نے کہنا تھا یہ نارمل ہے، ہم نے حکم دیا تھا آ گئے ہی، اور ڈو مور جاری رہنا تھا، اس کے بعد بھی آپ کو کچھ کرنا پڑنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف میں بھی آپ کو پھنسایا ہوا ہے، ایف اے ٹی ایف میں بھی آپ کو پھنسایا ہوا ہے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیونکہ انہوں نے مفادات یہاں پہ انڈیا کے دیکھنے ہیں۔ آج اگر آپ کی تھوڑی بہت ریلیونس ہے تو افغانستان کے نقطہ نگاہ سے ہے، کیونکہ وہ افغانستان کو میرا اپنا اندازہ ہے کہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہیں گے تاکہ یہ وہاں پہ یہ اسپیس جو ہے یہ چائنا استعمال نہ کر سکے، کیونکہ چائنا کو تو ان کو چائنا کی تھریٹ ملٹری تھریٹ نہیں ہے، چائنا کی تھریٹ ان کو اکنامک تھریٹ ہے، اور اگر وہ اکانومی ان کو ایکسپینڈ کرنے دیں، ان کو کنیکٹیوٹی ہر طرف جانے دیں، کھل جائے ان کی چائنیز کی، تو وہ تو پھر ان کا مقصد پورا نہ ہوا، وہ ان کی کنیکٹیوٹی کو روکنے کی کوشش کریں گے، جیسے انہوں نے ان کو ادھر ساؤتھ چائنا سی میں یا ملاکا اسٹریٹ میں کہہ لیجیے کہ ایک باٹل نیک ہے جس کو وہ انڈو پیسفک کہہ کے تو اس کو وہاں بلاک کرنا چاہتے ہیں، وہ ادھر بھی کرنا چاہیں گے کہ چائنا میں نہ آئے۔ اس میں کنڈیشن ذرا تھوڑی مختلف ہو گئی، جو پہلے ملٹریلی وہ وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے تھے، آج وہاں پہ وہ دوسرے طریقے داعش کے ذریعے کر سکتے ہیں اور چیزوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ اس لیے، اور پھر وہ ان کو پیسے نہیں دیں گے قطعاً تاکہ بھوک ننگ رہے، اور ہو سکتا ہے کل افغانستان کی اپنی پاپولیشن کھڑی ہو جائے طالبان کے خلاف کہ جناب وہ وہاں پہ امریکنز تھے تو پھر بھی ہم اچھے تھے، روٹی ملتی تھی، یہ طالبان آ گئے تو اب تو روٹی بھی نہیں ملتی، تو پھر آپ کے لیے وہاں پہ آپ دیکھیں بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم نے خطے کے نقطہ نگاہ سے ایک فیصلہ جو کیا ہے وہ زیادہ اچھا کیا ہے، کیونکہ ہماری سروائیول اب اس خطے کے ساتھ ہے جہاں رشیا ہے، چائنا۔ اب رشیا کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ جو ہے وہ بنیادی طور پہ افغانستان کے تعاون کی وجہ سے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے۔ آپ دیکھیے کہ رشیا کو بھی اگر تھریٹ ہے تو داعش کی، وہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کرتے تھے، انڈیا اتحادی تھا، لیکن وہ علیحدہ اسی وقت ہوئے جب ان کو داعش کی تھریٹ ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا امجد شیر صاحب، اس شو کے ابتدائیے میں نے یہ بھی بات کی کہ ہمارے فارن آفس نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ آپ فون کال کے پیچھے مت بھاگیں، فون کال نہ جنریٹ کروائیں بائیڈن کی، لیکن اس کے باوجود مارچ کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ نے فارن آفس کی ایڈوائز کے برعکس کال جنریٹ کروانے کے لیے ایفرٹس پٹ کی۔ تو کیا پروفیشنل ایڈوائس پہ عمل نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے ہمیں امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ بھی تھیوری میرا خیال ہے کہ وہ وہیں سے چلی ہوگی جس کا میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ میرے علم یہ تو میری خبر ہے سر، تھیوری نہیں ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، خبر بھی تو جنریٹ ہوتی ہے نا۔ ایک خبر چلائی تھی نیا دور نے کہ جناب آرمی نے 2500 گاڑیاں جو ہیں وہ نئی ڈیمانڈ کی ہیں، وہ ان کو آرڈر پلیس کیا ہے نیا دور پہ، ٹویوٹا گاڑیاں نئی بہترین، واشنگٹن سے لیٹر منگوایا اور وہ آپ کے لوگوں نے پھیلایا، جبکہ ایسے کوئی آرڈر نہیں تھا۔ لیکن پرائم منسٹر تو بڑی کفایت شاری کی طرف مائل ہے، دیکھیں فوج کیا کر رہی ہے۔ تو یہ نشانہ ہے، مجھے پتہ کہاں نشانہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک واضح چیز بتاؤں کہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ بالکل صحیح ہے، چلے کوئی قطعاً کوئی خبر میں نے نہ سنی، نہ موجود ہے، نہ دیکھی، اور اگر ہے تو نجم الثاقب صاحب بیٹھے ہیں، ان کو وہی، اور اعجاز چودھری تو خیر بہت زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں کیونکہ وہ بالکل ہر وقت اس ریسرچ سے منسلک ہیں، ان سے پوچھیں، بتائیں اگر کبھی ایسی کوئی چیز ہوئی ہے۔ لیکن میری خبر کبھی غلط نہیں ہوئی۔ چلیں اسی نوٹ پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اعجاز چودھری صاحب، ہمیں فون کال کے حوالے سے اتنی زیادہ ایفرٹس پٹ کرنی چاہیے تھی یا توجہ دینی چاہیے تھی؟ بار بار وزیر اعظم سے بھی سوال ہوتا رہا اور وہ اس پہ ایمفسائز کرتے رہے، کوئی ضرورت تھی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایشو ہے، یہ ہمارے میڈیا میں بہت ایشو بولا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، حکومتی سرکلز میں مجھے تو نظر نہیں آیا۔ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، میری اطلاع بھی یہ نہیں ہے
कि फॉरेन ऑफिस ने कोई एस्टेब्लिशमेंट को कहा और एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की और ये आई डोंट थिंक सो। मेरा ये ख्याल है कि ये एक हुकूमत ने, जो कम अज कम मैं हुकूमत में नहीं हूं लेकिन मेरे तक इतला जो पहुंची है वो ये है कि एक इत्तेफाक राय है पूरे पाकिस्तान की तमाम सरकारी हलकों में कि भाई ये टेलीफोन कॉल का क्या बीच में से इतना ज्यादा चर्चा किया। पाकिस्तान अपने मफादात की हिफाजत करता है, उसको करते रहना चाहिए, आजादाना फैसले करने हैं। ये जो सिविल मिलिट्री डिवाइड वाला जो सिलसिला है ना, ये भी मैं समझता हूँ कि इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, आज ही नहीं पहले भी, माजी में भी ये होता रहा है और इसकी मैंने 20 मिसालें देखी हैं। तो ये कॉल को प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन उनका मफाद होगा वो कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, हमने कौन सा उनके पीछे। जी एजाज चौधरी साहब, कहा जा सकता है कि अमेरिका और चीन की सर्द जंग शुरू हो गई है? जी मेरा ये ख्याल है कि सर्द जंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उस तरफ बढ़ रहा है मामला। और कई लोग ये पूछना चाहेंगे कि क्या इंडिकेशन होगी कि हम ये कहें कि कंपटीशन कोल्ड वॉर में तब्दील हो गया है। मेरे नजदीक ये उस वक्त होगा जब अलायंसेस बनने शुरू होंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह क्वाड बना है या आइकस बना है, वो शुरू हो रहे हैं। जो इसमें रुकावट है वो चीन है, क्योंकि चीन अभी भी ये नहीं समझता कि वो इस किस्म का मुसाबका शुरू करना चाहता है। तो आपने देखा होगा कि जब वर्चुअल समिट हुई थी चंद हफ्ते पहले सदर शी की और जो बाइडेन साहब की, तो उसमें भी बार बार चीन की तरफ से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, विन विन सॉल्यूशंस की बात हो रही थी, क्योंकि वो अभी वक्त लेना चाहते हैं, वो ये शुरू नहीं करना चाह रहे। इस वजह से ये चर्चा अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन ये हो सकती है, किसी दम भी हो सकती है, और उसके बाद पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बड़ी मुश्किल पेश आएगी। और इसीलिए मैं समझता हूँ वजीर आजम के कल का जो बयान इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में जो परसों बयान दिया था, वो दुरुस्त बयान था कि हमने पिछली मरतबा जब सोवियत यूनियन के साथ एक झगड़ा चला था अमेरिका का, उसके अंदर घुस के तो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान हुआ था। इस दफा हमें वो नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त और साहिब राय है कि पाकिस्तान को इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो सर्द जंग आए उसमें नहीं कूदना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मफादात की बुनियाद पर दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश करें। राइट। नजमुल साकिब साहब, लास्ट और ब्रीफ कमेंट करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिएट करवा सकता है चीन और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान इस पोजीशन में है, ब्रीफ साहब कमेंट कीजिए। देखिए, जुलाई 1971 की बात है कि एक जहाज उड़ा था इस्लामाबाद से बीजिंग की तरफ, जिसमें कि हेनरी किसिंजर साहब बैठे थे, और उसके बाद जो बातचीत हुई उसमें वो वक्त नहीं है। अभी जमाना बदल चुका है। पाकिस्तान की ये पोजीशन शायद नहीं है कि वो दो जायंट्स जो एंटागनाइज्ड हैं आपस में, उनके दरमियान को मसाइलत करा सके, और ना ही इसकी जरूरत है। लेकिन जो छोटा सा रोल अगर कभी मिला तो शायद पाकिस्तान इसमें यदि अपना किरदार अदा कर सके। जल्दी से आपको बताऊं कि ये जो टेलीफोन की बात है ना, ये जो आप बार बार कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि टेलीफोन को 70 घंटे का होगा? ये टेलीफोन की कॉल होगी कितनी, 3-4 मिनट की? इसकी सिर्फ सिंबॉलिक वैल्यू है, और जैसा जनरल साहब ने कहा वो वक्त अब गुजर चुका है, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी देखना यह है कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट अपना क्या है, खित्ते की सूरत हाल क्या है, हमारे मुआशी सूरत हाल को कैसे बेहतर करना है, अपना हाउस कैसे इन ऑर्डर करना है, ये है मसले। हम जो शेख साहब आखिरी कमेंट्स करते हैं, और अफगानिस्तान में अमेरिका को किस तरह का रोल प्ले करने की जरूरत है? देखिए, अफगानिस्तान में अगर तो चीन वाली पॉलिसी वही चल रही है तो वो नेचुरली अमेरिका रोल यही अदा करेगा कि वो स्पेस डिनाई करे ताकि वो अपनी इकोनॉमी को उधर एक्सपैंड ना कर सके चाइनीज। उसके लिए फिर मुख्तलिफ हरबे हैं, दाइश को एक्टिवेट किया जाए या लोकल पॉपुलेशन को उनको सबवर्शन की तरफ माइल किया जाए, ये इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा तो उसका रोल नहीं रहा वहां पे। अभी वो फिजिकल प्रेजेंस तो उनकी नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। वो तमाम एलिमेंट्स, तमाम लोग जिन्होंने बरसों खाया अमेरिका का नमक वहां पे, वो सारे वहीं हैं। उनको किसी वक्त भी एक्टिवेट किया जा सकता है। तो मेरा अपना अंदाजा है कि वो किसी न किसी वक्त तालिबान को जो मिलिटरीली शिकस्त नहीं दे सके, वो दूसरे तरीकों से सबवर्शन वगैरह के जरिए हो सकता है कि उनको शिकस्त दें और उनको हटा दें। बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब, एजाज चौधरी साहब, नजमुल साकिब साहब, नगमाना हाशमी साहिबा, आप चारों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।